السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو ٹریننگ میں ہم آپ کو اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک کو بڑھانے کا طریقہ سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک کو بڑھا سکتے ہیں۔ اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک کو بڑھانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ نیو آرٹیکل یعنی پوسٹ لگاتے جائیں اپنے بلاگر کی ویب سائٹ میں۔ زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں آپ روز اپنی سائٹ کو 1 سے 2 گھنٹہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سائٹ سافٹ ویئرس کے بارے میں ہے تو آپ ڈیلی نئے سافٹ ویئرس کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اگر گیمز کے بارے میں ہے تو گیمز کو، اس طرح سانگز وغیرہ کا ہے تو آپ ان کو ڈیلی اپڈیٹ کرتے رہیں۔ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ اس قدر میٹر نہیں ہے اور ٹریفک نہیں ہے تو آپ اس سے پھر کس طرح سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کی ایک چھوٹی سی ویب سائٹ ہے جو اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے اور اس پہ اتنی ٹریفک بھی نہیں ہے تو آپ اس پہ کس طرح سے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹریفک ہوگی اور آپ کے پاس زیادہ یوزر ہوں گے، وہ آپ کی سائٹ کو وزٹ کریں گے اور آپ کے ایڈز پہ کلک کریں گے تو تبھی آپ اس سے ارننگ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹریفک نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح سے استعمال کریں گے، تو ہمارے پاس یہاں پر یاہو میسنجر میں ہم لاگ ان ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 407 یوزر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ایک گروپ میں اور دوسرے گروپ میں ہمارے پاس 70 یوزر ہیں، پھر 4 یوزر ہیں، اور ایڈریس باکس میں سے ہمارے پاس 261 ہے جس کو ابھی تک میں نے ایڈ نہیں کیے۔ یہ وہ تمام یوزر ہیں جو ہمارے نیٹ بلاگ کے استعمال کرتے ہیں، جو ہم آپ کو اس وقت ویڈیو ٹریننگ میں سکھا رہے ہیں، جس میں یہ کوئٹہ کے، کراچی کے، لاہور کے، یہاں تک کہ آپ کو باہر کے آؤٹ کنٹری کے بھی آپ کو اس میں لاگ ملیں گے، جو اسی کام کو چیٹنگ کر کے آپ ارننگ کو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک بلاگ ہے، آپ کے پاس ٹریفک بھی نہیں ہے، تو آپ ان یوزر میں کسی کو بھی سلیکٹ کر کے جو آن لائن ہو، آپ اس کے ساتھ آن لائن چیٹ کے تھرو اپنی ویب سائٹ اس کو سینڈ کریں گے، وہ اپنی ویب سائٹ آپ کو سینڈ کریں گے، اور آپ اس کا کام کریں گے اور وہ آپ کا کام کرے گا۔ تو اس طرح سے دونوں کا بینیفٹ بھی ہوگا اور آپ اپنی ارننگ کو جنریٹ کریں گے اور آپ کی ویب سائٹ پہ ٹریفک بھی بڑھے گی۔ تو ہمارا کام اس طرح سے ہوگا کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں اپنا بلاگر بنایا تھا، گوگل ایڈسن میں اپنے فارم سے سبمٹ کر کے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا اور ایڈز کو لگانا سیکھا تھا۔ تو اگر آپ کے پاس یہ یوزر نہیں ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا تو میری ویب سائٹ پر یا میری ای میل ایڈریس یہاں پہ CD پہ لکھی بھی ہوئی ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر کے یہ تمام یوزر میں آپ کو آپ کی میل پہ سینڈ کر دوں گا، اور آپ ان تمام یوزر کو اپنے ایڈریس باکس سے اپنے میسنجر لسٹ میں ایڈ کر لیں۔ تو چیٹنگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے آپ کسی بھی یوزر کو جو آن لائن ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ یہاں سے ہم لسٹ سے اپنے کسی یوزر کو سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ یوزر آن لائن ہے، اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے بعد آپ نے پہلا میسج جو سینڈ کرنا ہے، آپ السلام علیکم سینڈ بھی کر سکتے ہیں، یا تو آپ ہمارا جو ڈیفالٹ ہے فری فور کلکس آپ اس بندے کو سینڈ کریں گے۔ اگر وہ یوزر فارغ تھا، اگر وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا تو آپ کو اس کا ریپلائی کرے گا۔ یہاں پہ ہم نے فری فور کلکس کا اس کو کی ورڈ سینڈ کیا۔ آپ بھی کسی یوزر کے ساتھ جب بھی کام سٹارٹ کریں تو آپ سب سے پہلا کی ورڈ فری فور کلکس کو سینڈ کریں۔ یہاں پر ہمارے پاس یوزر نے اوکے کیا اور انہوں نے ہمیں دوسرا ورڈ بھیجا، ریکویسٹ، کہ آپ کتنا کام کرانا چاہتے ہیں، تو میں اس کو کہوں گا 2 ایٹ 2 BPs اور 20 امپریشن سینڈ کر دوں گا اس کو، اور میں ان کی ریکویسٹ کو پوچھوں گا کہ وہ مجھ سے کتنا اپنا کام کروانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وہ میسج ٹائپ کریں، ان کی 3 ایٹ 35 امپریشن اور 3 BPs ہیں، اور یہاں پہ میں نے ان کو اوکے کر دیا ہے، میں ان کے کام سے ایگری ہوں۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ ایڈز، امپریشن اور BPs کیا چیز ہے اور یہ کیا سلسلہ جاری ہے، تو ہم جیسے جیسے کام کرتے جائیں گے تو آپ کو ایڈز، امپریشن اور BPs کی سمجھ آتی جائے گی۔ یہاں پہ مجھ سے میری ویب سائٹ کا URL ایڈریس مانگ رہے ہیں، تو آپ وداؤٹ HTTP اور www کے اپنی ویب سائٹ کا ایڈریس اس بندے کو ٹائپ کر کے سینڈ کر لیں جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ میں tstutorials.com کی ویب سائٹ کو سینڈ کر دوں گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے پاس نیوز marketing.blogspot کی ان کی ویب سائٹ ہے، ان کے ایڈریس کو میں کاپی کر کے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یا موزیلا فائرفاکس میں پیسٹ کر لوں گا۔ یہاں پہ ہم موزیلا فائرفاکس کو اوپن کر لیں گے، کوئک لنک سے۔
اوپن کرنے کے بعد ہم ایڈریس بار میں ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ٹائپ کر کے انٹر کر لیں گے. یہاں پہ ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس کا یو آر ایڈریس انہوں نے ہمیں سینڈ کیا ہے. اس سے تمہارے پاس جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ کاؤنٹر لگایا تھا ٹاپ میں 5189 کا کاؤنٹر اس وقت ان کا موجود ہے. تو اس طرح سے آپ بھی اپنی ویب سائٹ پہ کاؤنٹر لگانا نہیں بھولنا, کیونکہ کاؤنٹر کی مدد سے ہمیں معلوم چلے گا کہ ہماری ویب سائٹ پہ کون کتنا وزٹنگ کر رہا ہے. تو 5189 اس کو ہم CTR بھی کہتے ہیں, ان کو CTR بھی کہا جاتا ہے. تو اس وقت ہم اپنے یوزر کو سینڈ کریں گے کہ آپ کا جو CTR یا کاؤنٹر ہے 5189 ہے. یہاں پہ ہم 5189 ٹائپ کر کے یہاں پہ لکھیں گے CTR اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارا CTR کاؤنٹر کیا ہے. تو اس طرح سے آپ مختلف قسم کی, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایڈز بائی گوگل لگے ہوئے ہیں جو ہم نے پریویس ویڈیوز میں لگائے تھے. اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف آرکائیوز وغیرہ امیجز لگی ہوئی ہیں. تو آپ بھی اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کے بارے میں اپنی ویب سائٹس کو بنا سکتے ہیں. تو انہوں نے ہمارا CTR بھی سینڈ کر دیا ہے 1274 اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کام سٹارٹ کر لیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس 1274, اگر میں اپنی ویب سائٹ کو اوپن کروں گا تو میرا بھی جو کاؤنٹر لگا ہوا ہے 1274 ہی ہے. تو میں ان سے اوکے کر لوں گا اور اپنا کام سٹارٹ کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ایڈز کو کرنا ہے, تو میں نے اوکے کر دیا. تو ایڈز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پر جو بھی آپ ویب سائٹ کو ان کی اوپن کریں گے, وہاں پہ جیسے ایڈز بائی گوگل ہم نے پریویس ویڈیوز میں ایڈز کو لگایا تھا, تو ہمارے پاس ہوتا ہے یہ کہ ارننگ تو صرف ایڈز پر ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس BPs اور امپریشن پر بھی ارننگ ہوتی ہے. تو ہم سب سے پہلے ایڈز کو اوپن کریں گے. تو انہوں نے ہمیں 3 ایڈز کا کہا تھا اور میں نے ان کو 2 ایڈز کے دیا تھا. تو آپ کسی کو اپنی مختلف ریکوائرمنٹ بھیج سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں اس کو کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ پریس کر کے میں اب اس ایڈ کو ایک نئی ونڈو میں اوپن کر لوں گا. شفٹ پریس کر کے اس ایڈ کو ایک نئی ونڈو میں نے اوپن کر لیا. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ اوپن ہوگی اور اس کا ایڈ بھی اوپن ہو گیا. تو یہاں پر اس ایڈ کو اوپن کرنے کے بعد میں www.http کو چھوڑ کر میں باقی تمام URL ایڈریس کو کی بورڈ سے کنٹرول C پریس کر کے کاپی کر لوں گا, یا رائٹ کلک کر کے کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد میں اپنے یوزر کے پاس آ کے یہاں پہ کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کروں گا اور اس کو کہوں گا کہ یہ آپ کا فرسٹ ایڈ ہے. اس طرح سے 3 ایڈز ہیں, ہم تینوں ایڈ, دوسرا ایڈ, اس کے علاوہ ہم تیسرے ایڈ کو بھی سینڈ کریں گے. تو ان کی ویب سائٹ پہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی دوسرے ایڈ کو شفٹ کی مدد سے نئی ونڈو میں اوپن کر لیں گے. دوسرا ایڈ ہمارے پاس اوپن ہو گیا. یہاں پہ www.http کو آپ نے سینڈ نہیں کرنا, یہاں پہ باقی تمام ایڈریس کو آپ کاپی کر لیں اور اپنے یوزر کے پاس آ کے کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کر کے آپ اس کو سینڈ کر لیں. اسی طرح ہمارے پاس لاسٹ ایڈ ان کا رہ گیا ہے. آپ کوئی بھی ایڈ ٹاپ سے ہو, باٹم سے ہو, کہیں سے بھی آپ اس کو اوپن کر سکتے ہیں. تو لاسٹ ایڈ کو میں اوپن کر لیتا ہوں شفٹ کی مدد سے. یہاں پہ لاسٹ ایڈ بھی اوپن ہو گیا. URL ایڈریس وداؤٹ www.http تمام کاپی کر لیں. یہاں سے کاپی کر لیا, کی بورڈ سے کنٹرول C پریس کر کے اور یوزر کے پاس آ کے کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کر دیں گے. پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم سیکنڈ ایڈ کو تھرڈ ایڈ ہمارے پاس ہے, ہم ان کو ٹائپ کر لیں گے. اور جیسا کہ وہ بھی ہمارے پاس ہمارے ایڈ سینڈ کر رہے, انہوں نے ہمارا پہلا ایڈ سینڈ کیا اور دوسرا ایڈ بھی سینڈ کر لیا. ایک ایڈ ابھی تک میرا رہتا ہے نہیں, میں نے 2 ہی ایڈ کیسے. تو اس طرح سے انہوں نے دونوں ایڈ مجھے سینڈ کر دیے اور میں نے بھی تینوں ایڈ ان کو سینڈ کر دیا. اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ BPs کا ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ BPs کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایڈز کا تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایڈز کس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے ٹائپ کر لیں کہ نو امپریشن, یعنی آپ کا انہوں نے کہا کہ پہلے امپریشن کرتے ہیں. تو میں نے کہا اوکے سٹارٹ. تو انہوں نے ہمیں 30 امپریشن کہا تھا اور میں نے ان کو 20 امپریشن سینڈ کیا تھا. تو امپریشن کس طرح سے کریں گے کہ آپ امپریشن کرنے کے مختلف طریقے ہیں. یا تو آپ کی سائٹ پہ اس قدر ڈیٹا ہے کہ آپ یہاں پہ مختلف آرکائیو پہ کلک کرتے جائیں گے, یعنی مزید اوپن کرتے جائیں گے,
جیسے ہمارے پاس ٹوٹل اس وقت 13 ہی ہے، جولائی میں 3، جون میں 1 اور مئی میں 2 اور اپریل میں 7 لگے تھے. تو آپ ان آرکائیو سے بھی کلک کر کے وزٹ کر کے بھی اس کاؤنٹر کو بڑھا سکتے ہیں. یا تو اگر آپ کی بڑی ویب سائٹ ہے تو اس پہ آپ مختلف لنکس بٹنز موجود ہوتے ہیں، تو اس پہ کلکنگ سے بھی یہ کاؤنٹر ہمارا بڑھتا جاتا ہے. یا تو آپ کے پاس دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ موزیلا فائر فاکس کو یا جو نیا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے اس کو آپ انسٹال کر لیں. انسٹال کرنے کے بعد آپ تمام ایڈریس کو کی بورڈ سے کنٹرول سی پریس کر کے کاپی کر لیں. کاپی کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے کنٹرول ٹی پریس کر کے ایک نئے ٹیب کو لے لیں اور کی بورڈ سے کنٹرول وی پریس کر کے اس کے ایڈریس کو پیسٹ کر لیں. یہ ہے آپ کا امپریشن. اس وقت ہمارے پاس ان کا کاؤنٹر 5190 چل رہا ہے. جیسے ہی میں نے پیسٹ کر کے دوبارہ سے میں آیا تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا کاؤنٹر 5191 ہو گیا، یعنی ایک مرتبہ ہمارا کاؤنٹر مزید بڑھ گیا. تو اسی طرح ہم کی بورڈ سے کنٹرول ٹی پریس کر کے نیا کنٹرول وی سے پیسٹ کر کے دوبارہ سے کر لیں گے. تو انہوں نے ہمیں 30 کہا ہے، تو اس طرح سے ہمارے پاس 5120 ہم نے کرنا ہے، 5220 کرنا ہے. تو ہم اس کو کی بورڈ سے کنٹرول ٹی وی کر کے ہم 5220 تک اس کو پہنچائیں گے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ڈی ایس ایل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ پی ٹی سی ایل پہ کریں گے تو آپ کو اس طرح سے بہت ٹائم لگ جائے گا. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ جو بلاگ اسپاٹ کی ہماری ویب سائٹس جو تمام یوزر ہے ان کی اکثر کی بلاگ اسپاٹ میں ہی ہے، تو اس قدر یہ ہیوی نہیں ہوتی، بلکہ عام نیٹ پر بھی یہ بالکل آسانی کے ساتھ اوپن ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ان کا سی ٹی آر 5208 ہو گیا ہے. تو ہم نے 12 مرتبہ اور کرنا ہے. تو کی بورڈ سے کنٹرول ٹی اور کی بورڈ سے کنٹرول وی پریس کریں گے. تو آپ کو یاد ہے کہ پرانے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں یہ سہولت آپ کے پاس میسر نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو نیا انٹرنیٹ ایکسپلورر کو استعمال کرنا پڑے گا، یا آپ گوگل، موزیلا فائر فاکس وغیرہ اور دوسرے نیٹ براؤزر بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کی بورڈ سے کنٹرول ٹی اور کی بورڈ سے کنٹرول وی پریس کرتے ہوئے نئے ٹیب کو اوپن اور پیسٹ کرتے جائیں گے. تو ہمارے پاس 5218 ہو گیا ہے. تو ایک مرتبہ پھر سے ہم کنٹرول ٹی وی پیسٹ. تو یہاں پہ آ کے ان کے پہلے کا کاؤنٹر چیک کرتے ہیں. یہاں پہ پہلے ان کا کاؤنٹر تھا، یہاں پہ انہوں نے ہمیں 35 امپریشن کا کہا ہے. تو ہم 5 مرتبہ امپریشن مزید کریں گے. کنٹرول ٹی سے پیسٹ کر دیا، کنٹرول ٹی وی 3 4 اور 5 مرتبہ اس کو پیسٹ کر دیا. تو آپ ہر یوزر کو مختلف ریکوائرمنٹ دے سکتے ہیں. اپنے سی ٹی آر کو دیکھ کے آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو جائیں گوگل کے، اور وہاں پہ آپ کا جو سی ٹی آر ہے، پیج ای سی ایم پی ہے، آپ اس کو دیکھ کے اپنے کام کو دوسرے یوزر کو بتائیں گے کہ آپ نے اس کو کتنا وزٹ کرنا ہے. آپ 2 ایڈز لے سکتے ہیں، 3 ایڈ لے سکتے ہیں، یا 1 ایڈ بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ 3 بی پیز 2 بی پیز بھی لے سکتے ہیں. اور آپ 30 امپریشن 40 20 15 یا 10 آپ اس اپنے ریکوائرمنٹس کے مطابق آپ اس کو لیں گے. اور یہاں پہ آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ جو ایڈز پہ وزٹنگ کروائیں گے اس میں آپ ان کو ایک بندے کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے چیٹ کے تھرو کلکس کروا دیے ہیں، تو آپ اس سے ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ ہی کروائیں. آپ ڈیلی یعنی آپ اسی بندے سے نہیں کرا سکتے. تو اس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ گوگل کی طرف سے بلاک ہو جائے گا. تو آپ منیمم ہفتے میں 1 مرتبہ ہی کروائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اتنے یوزر ہیں کہ آپ کو اگر ایک بندے سے ہفتے میں 1 ہی مرتبہ کر لیں تو آپ کے پاس اتنے یوزر ہیں کہ آپ تب دوسرے یوزر کے ساتھ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارے پاس ان کا کاؤنٹر 5226 ہو گیا ہے. تو ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ کا کاؤنٹر جو ہے یور سی ٹی آر، آپ ان سے بھی اپنا کاؤنٹر پوچھ لیں اور اس کے بعد ان کو ابھی اپنا کاؤنٹر بتا دیں 5226. تو یہاں پہ ہمارے پاس ایڈز بھی ہو گئے، امپریشن بھی ہو گئے. انہوں نے ہمیں بی پیز بھی سینڈ کر دیے ہیں، تو میں ان کو ان کی بی پیز بھی سینڈ کر دوں گا. نو بی پیز، اوکے. ان کے بی پیز ہمارے پاس 3 ایڈ تھے اور میرے خیال میں 3 بی پیز کا کہا تھا. یہاں پہ 3 بی پیز ان کے کریں گے. تو بی پیز کرنے کے لیے ہم
یہاں پہ ان کے جو ایڈز کو ہم نے اوپن کیا تھا ان کو کلوز نہیں کرنا، بلکہ بی پیز ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بھی ایڈز اور اوپن کیا ہے تو اس کے اندر مزید وزٹنگ کرنے کو ہم بی پیز کہتے ہیں. تو اباؤٹ اس کے بٹن پہ میں کلک کر لوں گا تو آپ دیکھیں گے اوپر ہمارے پاس URL ایڈریس چینج ہو گیا ہے. تو اس تمام ایڈریس کو ہم کاپی کر لیں گے. کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آ کے کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے یہاں پہ فرسٹ ایڈ / ڈال کے فرسٹ بی پی کو ٹائپ کر کے سینڈ کر لیں گے. اس کے بعد یہاں پہ ہم کسی اور لنک پہ کلک کر لیں گے اور اس کے ایڈریس کو کاپی کر کے کی بورڈ سے کنٹرول C پریس کر کے اور کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کر لیں گے. پیسٹ کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ اور سیکنڈ بی پی کو ٹائپ کر کے سینڈ کر لیں گے. اس کو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو لازمی بات ہے آپ اس کے اندر مزید کتنی وزٹنگ کرتے ہیں، آپ پہلے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں یا اس ویب سائٹ پہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم گوگل کو شک نہیں ہونے دیتے کہ بھئی ہم اس کے اندر مزید بھی وزٹنگ کرتے ہیں، جس سے گوگل کو شک نہیں ہوتا اور ہماری ویب سائٹ جو ہم کلکس کروا رہے ہیں اس طرح سے وہ بلاک نہیں ہوگی. تو یہاں پہ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کا لاسٹ تھرڈ بی پی تھا، اس کو ہم نے سینڈ کر دیا. فرسٹ ایک ایڈ کے 3 بی پی سینڈ کرنے کے بعد آپ اس سائٹ کو کلوز کر سکتے ہیں اور دوسرے ایڈ پہ آ جائیں. یہاں پہ ہم دوسری ویب سائٹس کو اوپن کر لیں گے. یہاں پہ اس کے اندر ہمارے پاس بھی کچھ لنکس ہیں تو ہم ان لنکس کو اوپن کر لیں گے. یہاں پہ لنکس کو کاپی کیا اور یہاں پہ کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے سیکنڈ ایڈ کا ہمارے پاس یہ فرسٹ ایڈ ہے اس کو سینڈ کر دیا. اور اس کے بعد ہم کسی دوسرے لنک کو کاپی کر اوپن کر لیں گے اور کی بورڈ سے کنٹرول C پریس کر کے وداؤٹ www اور HTTP آپ نے کاپی کرنا ہے اور اس کو سینڈ کرنا ہے. سیکنڈ ایڈ کا ہمارے پاس سیکنڈ بی پی تھا اور لاسٹ بی پی ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ہم اس کو اوپن کر لیں گے ویب سائٹ میں آ کے. یہاں پہ ہم کانٹیکٹ اس پہ کلک کر کے اس کو کی بورڈ سے کنٹرول C پریس کر کے کاپی کر لیں گے اور یہاں پہ آ کے کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کیا اور سیکنڈ ایڈ کا ہمارے پاس یہاں پر تھرڈ بی پی سینڈ کر دیا. 3 بی پی سینڈ کرنے کے بعد بس لاسٹ ایڈ رہ جائے گا جس کے 3 بی پیز ہم نے سینڈ کرنے ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ کو 2 ایڈز کا کہا ہے تو آپ 2 ایڈز کے 3 بی پی سینڈ کریں. اگر 3 ایڈز کہا ہے تو آپ 3 ایڈز کے 3 بی پی سینڈ کریں گے. یہاں پہ کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کیا. تھرڈ ایڈ کا ہمارے پاس فرسٹ بی پی ہے. فرسٹ بی پی سینڈ کر دیا. اس کے بعد ہم سیکنڈ بی پی کو سینڈ کر لیں گے یہاں پہ ویب کے اور اس کے اندر مزید کسی لنک کو اوپن کر لیں گے. یہاں پہ دوسری لنک کو اوپن کیا اور باقی URL ایڈریس کو وداؤٹ www HTTP کاپی کر کے کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کیا اور یہاں پہ ہم تھرڈ ایڈ کا ہمارے پاس سیکنڈ بی پی لاسٹ بی پی رہ گیا. اس کے لیے ہم دوبارہ سے ویب سائٹ پہ آ کے یہاں پہ کمپنی کے لنک کو اوپن کر لیں گے. باقی URL کاپی کیا اور ویب سائٹ کو کلوز کر دیں اور کی بورڈ سے کنٹرول V پریس کر کے پیسٹ کر کے یہاں پہ تھرڈ ایڈ کا ہمارے پاس تھرڈ بی پی موجود ہے. تو اس طرح سے ہمارا تمام ورک کمپلیٹ ہو گیا. آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ایڈز کیا ہوتا ہے، امپریشن کیا ہوتا ہے اور بی پیز کیا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا تمام ورک کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہم ان کو اوکے کر لیں گے اور یہاں سے تھینکس. تو اس طرح سے آپ کسی بھی یوزر کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ چیٹ کے تھرو اپنی ویب سائٹ پہ ٹریفک کو بڑھا سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ اپنی ارننگ کو مزید جنریٹ کر سکتے ہیں. یا تو اگر آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ اس طرح کی ہے کہ یوزر اس کو خود ہی اوپن کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ تمام یوزر چاہیے، آپ
تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے یہ تمام یوزر لے سکتے ہیں. میں آپ کو تمام یوزر آپ کی میل ایڈریس پہ سینڈ کر لوں گا، جس کو آپ بعد میں اپنے ایڈریس باکس سے اپنے میسنجر لسٹ میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جس طرح ہم نے یہ کام کیا، اس میں منیمم آپ کو 5 منٹ آپ کو لگیں گے اگر آپ کے پاس DSL ہے. تو اگر اس طرح سے آپ 5 منٹ میں اگر آپ ایک یوزر کے ساتھ ورک کرتے ہیں تو آپ کا جو ورک ہوگا اس میں آپ کو اس ورک میں کم سے کم $1 کبھی $1.5 ملتا ہے، کبھی $1 مل جاتا ہے. تو یعنی مختلف اس میں استعمال پہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر کھلا رہا اور کتنے BPs پہ کلک ہوا. تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان ہو کے جو ہمارے پاس تھا بلاگر میں، اس کی CTR کو چیک کر کے آپ اپنے یوزر کو ورک کریں. آپ کا CTR کم سے کم 10 یا 15 تک اس سے ابو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا CTR بہت بڑھ جائے گا تو اس طرح سے آپ کا اکاؤنٹ بھی بلاک ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے ویب سائٹ پر ڈیلی اپڈیٹنگ کرتے رہیں اور اس میں جو ہے مزید پوسٹنگ وغیرہ بھی لگاتے رہیں. تو امید ہے کہ یہ تمام ویڈیوز آپ کو بلاگر اور گوگل ایڈسنس میں آسانی فراہم کریں گے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا پرابلم ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر www.tstutorial.com پر، یا تو آپ مجھ کو میل کر سکتے ہیں info@tstutorial.com یا طیب شاہ_ts@yahoo.com پر.